ریکارڈ بھی کر جی اچھا، سورہ بقرہ ہم نے مکمل کر لی اور اس کے بعد اب سورہ مومنون. تو سورہ مومنون کے آغاز کر رہے ہیں. اس سورت کا نام ہے سورہ مومنون. اس کو سورہ مومنون اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی ابتدا میں مومنین کی صفات بیان ہوئی ہے، مومنوں کی خصوصیات بیان ہوئی ہے، اس وجہ سے اسے سورہ مومنون کہا جاتا ہے. تو اس کا آغاز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح المومنون، تحقیق بے شک فلاح پا گئے، مراد پا گئے ایمان والے. اچھا، افلاح فلاح ہے. فلاح اگر آپ کو یاد ہو، آپ روز سنتے ہیں، بلکہ دن میں کم و بیش 5 مرتبہ تو لازمی سنتے ہوں گے. اذان ہمارے ہاں دی جاتی ہے، اس میں کہا جاتا ہے حی علی الفلاح، کہ آؤ فلاح کی طرف. تو فلاح کامیابی کو کہتے ہیں، اور کامیابی اور فلاح جو ہے اس کا خالصتاً تعلق ہے احکام الہی کی اطاعت کے ساتھ. آپ ابھی دیکھ لیں، یہ تھوڑے سی یہ ایک وبا آئی ہے، اور اس وبا کے نتیجے میں سارے لوگ سمٹ کے گھروں میں بیٹھ گئے. انجانا سا ایک خوف 24 گھنٹے ہمارے اوپر طاری ہے. وہ کوئی اظہار نہ بھی کرے تب بھی یہ ہر کسی کو محسوس ہو رہا خوف. ہر کوئی اس ڈر میں، اس خوف میں مبتلا ہے، کہیں مجھے نہ ہو جائے، کہیں مجھے نہ ہو جائے. تو انسان کو دنیاوی ہر چیز پھیکی پھیکی، بے مزہ، بے ذائقہ اور بے رونق لگنے لگی ہے. کہ جب انسان کو احساس ہوتا ہے کہ انسان نے یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، تو پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ یہ اصل چیز نہیں ہے جس کے پیچھے ہم مسلسل بھاگ رہے ہیں. تو پھر انسان اصل چیز یعنی اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرتا ہے اور اس کی طرف بھاگتا ہے. تو اسی طرح یہ جو فلاح ہے، جو کامیابی ہے، اسے اللہ رب العزت کی طرف رجوع کے ساتھ خاص کیا گیا. لیکن اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ دین اور دنیا یعنی دنیاوی اور آخروی دونوں فلاح کی بات کرتا ہے. آپ وہ دعا ہے بڑی مشہور نماز میں اور قرآن مجید میں ہمیں سکھائی گئی ہے. ہم پڑھتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. تو دنیا ہم پہلے مانگتے ہیں، کیونکہ اگر ہماری دنیا اچھی نہ ہوئی تو ہم آخرت اچھی نہیں کر سکتے. لیکن دنیا بھی کس لیے مانگتے ہیں؟ اپنی آخرت کی بھلائی کے لیے. تو ایک تو یہ ہے کہ دنیاوی چیزیں حاصل کر کے دنیاوی رنگ رلیوں میں کھو جانا، دنیاوی مزوں میں کھو جانا اور اپنے اصل مقصد سے ہٹ جانا. لیکن اس کی بجائے اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ دنیا میں انسان کامیابی حاصل کرے اور اسی کامیابی کو وسیلہ بنا کے اخروی نجات کا سامان پیدا کرے. تو یہ اصل فلاح ہے. اچھا، اب اس میں جو سب سے پہلی اور بنیادی چیز انسان، جو انسان میں انسانوں کی 2 قسمیں قرآن نے بیان کی ہیں. اور اگر آپ کو یاد ہو سورہ بقرہ کے آغاز میں ان دونوں کا ذکر ہوا اور تیسری قسم کا بھی ذکر ہوا، لیکن جو 2 بنیادی ہیں وہ ہیں مسلمان اور غیر مسلم. اچھا، ان دونوں کے ایک درمیان میں ہوتا ہے منافق. تو اب جو مسلمان ہے اس کی 3 اقسام بیان ہوئی ہیں. ان میں سے سب سے پہلی ہے مومن، دوسری ہے منافق اور تیسری ہے فاسق و فاجر. اچھا، مومن کون ہوتا ہے؟ ہر وہ بندہ جو زبان سے اقرار کرے، دل سے یقین رکھے اور ساتھ اپنے اعمال بھی احکام ربانی کے مطابق کرتا ہو، وہ مومن ہے. اچھا، دوسرا وہ ہے جو زبان سے اقرار تو کرے لیکن دل سے یقین نہ رکھتا ہو، وہ منافق ہے. اور تیسرا وہ ہے جو زبان سے اقرار بھی کرتا ہے، دل سے یقین بھی رکھتا ہے، لیکن نمازیں نہیں پڑھتا، روزے نہیں رکھتا، عمل نہیں کرتا. عمل نہیں کرتا، تو اسے ہم کہتے ہیں فاسق. اچھا، ایک تیسری اس کے علاوہ تیسری قسم کا ایک اور حصہ ہے فاجر. وہ کون ہے؟ جو زبان سے اقرار کرتا ہے، دل سے یقین رکھتا ہے، عمل کرتا ہے یا کبھی چھوڑ بھی دیتا ہو، لیکن ایسے گناہوں کا مرتکب ہو جو کہ کبائر ہیں، اللہ رب العزت نے منع کی ہیں، تو پھر اسے ہم فاجر کہتے ہیں. تو یہ ترتیب کے اعتبار سے فاسق و فاجر ایک ہی قسم میں شامل ہوتے ہیں. تو سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ اس میں مومنوں کی خصوصیات بیان کی گئی ہیں اور اس میں باقیوں کو نکال دیا گیا. اور مومنوں کی خصوصیات کے لیے ساتھ ہی یہ بھی ذکر کر دیا گیا کہ فلاح جو کامیابی ہے وہ مومنون کے ساتھ یا مومنین کے ساتھ خاص ہے، باقیوں کے کامیابی دوامی نہیں ہے بلکہ عارضی ہوتی ہے. اچھا، اب وہ کیا ہے کامیابی؟ کیا ہے؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون. کہ اب مومن ہیں کیا، یہ فلاح کیسے حاصل کرتے ہیں؟ تو اب ان کی خصوصیات یا صفات یا کریکٹرسٹکس بیان کیے جا رہے ہیں
کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اپنی نمازوں میں عجز و انکسار کرتے ہیں، عاجزی کا اظہار کرتے ہیں، خشوع و خضوع کرتے ہیں۔ تو یہ خشوع و خضوع کیا ہے؟ اگر آپ کو یاد ہو، ہم نے کلاس شروع کی تھی تو اس میں حدیث جبرائیل یاد ہے کسی کو؟ حدیث جبرائیل یا سر اچھا، حدیث جبرائیل میں سوال تھے 2-3، کون کون سے تھے یاد ہے؟ سر انہوں نے سر جی سر، قیامت کے بارے میں پوچھا تھا، اور ایک سر قیامت کی 5 قیامت کب سر، اور چلیے میں آپ کو دہرا دیتا ہوں، بس یاد ہو جائے گا آپ کے لیے نا۔ اس میں سب سے پہلا سوال تھا اے اللہ کے رسول اسلام کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا۔ دوسرا سوال تھا کہ اللہ کے رسول ایمان کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا تھا۔ تیسرا سوال تھا اے اللہ کے رسول احسان کیا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ رب العزت کی عبادت اس یقین سے کرنا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو۔ اگر تم اس کی استطاعت نہیں رکھتے تو اس یقین کے ساتھ عبادت کرنا کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو جب اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے تو پھر اس وقت کیا حالت ہوتی ہے؟ تو اب اس سلسلے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روایت نقل کی ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرماتے تو اپنی نگاہ آسمان کی طرف اٹھاتے۔ تو اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل پر یہ آیت نازل ہوئی، اور پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک جھکا لیا، اور اس کے بعد پھر اپنا نگاہیں آسمان کی طرف نہیں اٹھاتے تھے۔ تو یہ اب اس میں سب سے پہلی صفت بیان کی گئی ہے کہ کامیاب ہونے والے مومنوں کی خصوصیت کیا ہے۔ تو انہی مومنوں کی خصوصیت بیان کی گئی کہ یہ اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں۔ کیوں اختیار کرتے ہیں؟ کیونکہ انہیں یہ یقین ہوتا ہے کہ یہ اللہ رب العزت کو دیکھ رہے ہیں یا اللہ رب العزت انہیں دیکھ رہا ہے۔ تو جب اس یقین کے ساتھ عبادت کی جاتی ہے تو خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں، ان کے دل میں اللہ رب العزت کے عذاب کا خوف ہوتا ہے۔ تو جیسے ابھی ہمارے دل و دماغ میں خوف ہے نا، تو اسی طرح جب یہ عبادت کرتے ہیں تو ان کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ تو اب جن کے دلوں پر خوف طاری ہوا، یعنی آج کل جس کو نزلہ زکام ہو جائے، چھینکے چھونکے کھانسی آنی شروع ہو جائے، تو وہ جس طرح ڈر کے اللہ کی طرف بھاگتا ہے اور اللہ کی عبادت کرتا ہے، تو یہ وہ کیفیت ہے جو کہ ان کی ہمیشہ ہوتی ہے اللہ رب العزت کی عبادت کے معاملے میں۔ اچھا جی، اب اگلی خصوصیت ایک ہو گئی ان کی کہ یہ نمازوں میں خشوع کرتے ہیں۔ دوسری خصوصیت والذین هم عن اللغو معرضون، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ لغو بہودہ باتوں سے کنارہ کرتے ہیں، یعنی جو بہودہ چیزیں ہیں، فضول لغو چیزیں ہیں، غیر ضروری غیر اہم، ان سے کنارہ کرتے ہیں۔ تو یہ ان کی دوسری خصوصیت بیان کی گئی۔ ویری گڈ۔ اچھا، اب جو دوسری خصوصیت ہے ان کی وہ کیا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ہر لغو بات سے اراض کرتے ہیں، لغو بہودہ چیزیں ہیں۔ اچھا، اس کو نا ایک کتاب ہے تو اس میں بہترین انداز میں ایکسپلین کیا گیا ہے۔ دنیا کی ابھی تک کی سب سے زیادہ سیل ہونے والی یا سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، یعنی مذہبی کتابوں کے بعد وہ کتاب ہے ایک، اس کا نام ہے 7 Habits of Highly Effective People of the World، یعنی وہ لوگ جنہوں نے دنیا کو سب سے زیادہ متاثر کیا ان کی 7 عادات۔ اس میں سے ایک عادت ان کی وہ یہاں پہ بیان کی گئی ہے کہ انسانی زندگی میں جو بھی چیزیں شامل ہیں نا، وہ عموماً 4 طرح کی ہوتی ہیں۔ اب وہ 4 کون کون سی ہیں؟ ان میں سب سے پہلی چیز ہے ضروری اور غیر اہم۔ ضروری یعنی ایک کام ضروری ہوتا ہے لیکن اہم نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ ہم موٹر سائیکل چلا رہے ہیں اور گھر سے کال آ جاتی ہے، تو گھر سے کال آ رہی ہے، سننا ضروری ہے لیکن اہم نہیں ہے کہ اگر آپ اسے سنیں گے تو کیا ہوگا، اس کا نقصان یہ ہوگا کہ آپ کو یا تو موٹر سائیکل روکنا پڑے گا یا اس کی وجہ سے آپ نقصان اٹھائیں گے۔ تو اب یہ ضروری ہے لیکن اہم نہیں ہے۔ اچھا، دوسری چیز ہے غیر ضروری اور غیر اہم، غیر ضروری اور اہم۔
اب غیر ضروری سے مراد یہ ہے کہ جس کو فوری طور پر سننا ضروری نہیں ہے لیکن اہم ہے. مثال کے طور پر ابھی آپ لوگ کلاس لے رہے ہیں, اب اس کلاس میں اگر آپ کو گھر سے کال آ جائے, تو گھر سے کال آ رہی ہے یا آپ کو باہر سے والد صاحب باہر گئے ہیں وہاں سے کال آ رہی ہے, تو وہ آپ کے لیے اہم ہے, لیکن ضروری کیا ہے ابھی کلاس لینا. یا اسی طرح آپ کوئی اور کام کر رہے ہیں, اس دوران کوئی آپ کو کرنا پڑ جائے. اچھا, اس کے بعد تیسرا فیز ہے غیر ضروری اور غیر اہم. غیر ضروری اور غیر اہم جیسے کہ اب موبائل پہ لگے رہتے ہیں, ایسے فیس بک پہ لگے رہے, ٹویٹر کھول لیا اس پہ لگے رہے, تو یہ غیر ضروری اور غیر اہم. اور چوتھی چیز ہے ضروری اور اہم. مثال کے طور پہ ابھی کلاس لینا ضروری بھی ہے اور اہم بھی ہے, کیونکہ اسی کے ساتھ آپ کا فیوچر ڈیزائن ہونا ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ 4 فیزز ہیں, 4 سفیر ہیں, اور ان 4 میں سے مومن کو ہونا ہے جو کہ اپنی زندگی اس فیز میں گزارتے ہیں, یعنی ضروری اور اہم میں. ٹھیک ہے جی. اور اس کے علاوہ جو باقی چیزیں ہیں لغو یعنی غیر ضروری اور غیر اہم اشیاء, ان سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں. یہ ان کی خصوصیت ہے.